Radio News Network. Expect the unexpected. अस्सलाम वालेकुम सामीन और नाजरीन, प्रोग्राम वोट नामा के साथ मैं हूं नजीब अहमद। ये प्रोग्राम आप पावर 99 रेडियो के नेटवर्क पे भी सुनते हैं। इसके अलावा ये प्रोग्राम एप्पल पॉडकास्ट पे भी अवेलेबल है। अलावा जी रेडियो न्यूज़ नेटवर्क के यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे भी आप ये प्रोग्राम देखते हैं और पसंद करते हैं। आज हमारा मौजू है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ और वोट का हक़। चूँकि इलेक्शन करीब हैं, चीज़ें बड़ी तेज़ी से आगे चल रही हैं, तो हमने सोचा कि इस मौजू पे भी फ़ौरी तौर पे आप तक कोई ना कोई पैगाम पहुँचे, कोई इन्फॉर्मेशन, कोई आपसे कुछ शेयरिंग हो। आप कोई जब इसको सुने तो ज़रूर अपनी इनपुट दें। मेरे साथ हस्ब मामूल मौजूद हैं मोहतरम जनाब डॉक्टर ताहिर जमील साहब, जनाब ज़हीरुद्दीन डार साहब, जनाब राना रियाज सईद साहब। वेलकम आल जी। डॉक्टर साहब, ओपनिंग बैट्समैन आप हैं और हम ये चाहेंगे कि ये जो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि जो इमिग्रेट करके चले जाते हैं या दूसरे शहरों में चले जाते हैं, दुनिया में किस तरह से इस ड्यूअल सिटीज़नशिप या इमिग्रेशन को लिया जाता है और उनके इस राइट को। मैं आपको बताऊं, पहली बात यह है कि पॉलिटिक्स को हम जोड़ते हैं आइडेंटिटी के साथ, और आइडेंटिटी के जितने भी डायनामिक्स होते हैं ना, लोकल होते हैं। अब हमारा डायस्पोरा जो अमेरिका में मौजूद है, इंग्लैंड में मौजूद है, बाकी जगहों पे मौजूद है, तो वो जब अपने आप को पॉलिटिकली एक्टिविज़म में लाते हैं ना, पॉलिटिकल एक्टिविज़म में लाते हैं, तो वो वहाँ के आइडेंटिटी डायनामिक्स को फॉलो करते हैं। एक ज़हन में रखना चाहिए, हाँ जी, क्या हम माइनॉरिटी हैं, हमने एग्जिस्ट करना है, हमारे आइडेंटिटी के इश्यूज़ हैं, समझ गया ना। अब उनकी जितनी भी पॉलिटिकल ओरिएंटेशन हो रही है, वो एक ऐसी जगह पे हो रही है जिसका हमारे साथ कोई लिंक नहीं है, समझ गए। अब यहाँ हमारे यहाँ जो भी लोग बैठे हुए हैं, जो लोकल रियलिटीज़ को फॉलो कर रहे हैं, वो उनके मुताबिक चल रहे हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि हमारे इलाके में एक वाक़या हुआ कि पुलिस ने भी कोई ज़्यादती की, वडेरे भी थे, सारा कुछ थे, तो बाहर से एक फायर ब्रांड किस्म के वो आ गए, आलिम दीन टाइप लोग आ गए, जमात के लोग आ गए, लोगों को उभारना शुरू कर दिया। तो मुझे अभी तक याद है कि एक बंदे ने उठ के सवाल किया, कहता आप तो चले जाएंगे, ये पुलिस भी इधर है, ये वडेरा भी इधर है, इसने हमारे साथ वो करनी है, आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ये सिंपली ये जो जितना भी हमारा डायस्पोरा है, वो हमारे पॉलिटिक्स को ऐसे ही देखता है। और सारा दिन वो बैठ के, क्योंकि मुझे ज़रा चांस रहा है बैठने का, वो सारा दिन बैठ के पता क्या सोच रहे हैं, वो यही सोचते हैं कि हम इधर बैठें, वो पाकिस्तान में बैठे, और वो हमारे बारे में सोचते हैं कि हम इधर बैठे हुए हैं। इसके अलावा उनका कोई नहीं है। और उनकी उधर भी वो अपने आप को उस तरह से नहीं मनवाते, लेकिन उनकी कोशिश यही होती है किसी तरह, जैसा देहात का बच्चा आता है ना यूनिवर्सिटी में कि जी मैं CSS करूँगा, फिर ऐसे गाड़ी लेके जाऊँगा, पूरा का पूरा पिंड मुझे देखेगा, सारे कहें कौन है भाई, कौन आया, इम्प्रेस करूँगा। वो भी यही समझ रहे हैं कि हम बाहर बैठे, हमने इनको इम्प्रेस करना है। लेकिन जो लेंस है देखने का पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स का, यहाँ का अपना लेंस है, वहाँ का अपना लेंस है। हम ये नहीं कर सकते कि उनके विजन को और उनकी ओरिएंटेशन को हम बारो करें और अपने हालात के ऊपर अप्लाई करें। इसलिए मैं ड्यूअल सिटीजनशिप के भी ख़िलाफ़ हूँ और मैं ओवरसीज़ वोटिंग के भी ख़िलाफ़ हूँ। जनाब डार साहब, डिबेट ये पाकिस्तान में बड़ी ख़ास तौर पे इलेक्शन होते हैं तो और ज़्यादा, हम लास्ट इमरान खान की पार्लियामेंट को देखें तो उसमें ये ज़्यादा डिमांड थी कि भाई जो है ना ओवरसीज़ पाकिस्तानी को वो इतना कंट्रीब्यूट करते हैं, वो ये है, उनको ये राइट मिलना चाहिए, और वो भी इलेक्ट्रॉनिक राइट दे शुड हैव। तो व्हाट विल यू से? ओवरसीज़ पाकिस्तानी, जी ओवरसीज़ पाकिस्तानी। मैं बुनियादी तौर पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी को दो हिस्सों में तकसीम करूँगा। पहला हिस्सा तो वो है जो कि यहाँ से सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, नौकरी करने के लिए बाहर गए और वहाँ पर नौकरी करते हैं। उनकी फैमिलीज़ कुछ की वहाँ ज्वाइन कर सकती हैं, कुछ की पाकिस्तान में ही होती हैं, और उनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड है, और जिस वक्त भी उनकी वो सर्विस ख़त्म होगी या वो कंट्रैक्ट ख़त्म होगा, वो वापस आएंगे और पाकिस्तान में रहेंगे। जो दूसरा हिस्सा है वो परमानेंट इमिग्रेंट का है। कुछ लोग जो 50 साल पहले चले गए, उनके बच्चे वहाँ पैदा हुए और वो वहाँ के नेशनल हैं कानूनी तौर पर,
جن ملکوں میں ڈول نیشنلٹی کے ایگریمنٹ نہیں ہے پاکستان کے، ان کے پاس وہاں کے پاسپورٹ ہیں. ان کے پاس نہ پاکستانی پاسپورٹ ہے نہ پاکستان کا نیشنل آئیڈینٹی کارڈ ہے. ایک نائکاپ نادرا ایشو کر دیتا ہے انہیں کہ وہ جب آئیں تو پاکستان میں داخل ہونے میں ویزا کا کوئی پرابلم نہ ہو، اور وہ نائکاپ کا مقصد صرف اتنا ہی ہے، ان کو پاکستانی شہری نہیں بناتا. وہ قانونی طور پر، معاشی طور پر اور معاشرتی طور پر وہ اس ملک کے شہری ہیں. کیا ان تینوں جہتوں میں وہ اس ملک کے شہری ہوتے ہوئے سیاسی طور پر کیا وہ پاکستانی شہری ہو سکتے ہیں؟ وہ وہاں ووٹ بھی ڈالتے ہیں بائی دا وے، گویا کہ پولیٹیکلی بھی وہاں پر انٹیگریٹڈ ہے. مجھے نہیں یاد پڑتا کہ دنیا کا کوئی ملک، ایون ہمارا ہمسایہ ملک ہندوستان، جن کا ڈایاسپورا ہم سے کوئی 10 گنا بڑا ہے، کہیں پر بھی اس قسم کے لوگوں کو ووٹ کا حق ہو. انڈیا میں ڈیول سٹیزنشپ نہیں ہے. تو ہمارے ہاں ہی یہ مصیبت کیوں ہے؟ جو دوسرا احسان ہم پر کیا جاتا ہے کہ وہ اتنا فارن ایکسچینج کما کر پاکستان بھیجتے ہیں. 30 ارب ڈالر پلس مائنس کی فگر چلتی ہے. کیا یہ واقعی 30 ارب ڈالر ہے؟ کچھ تو واقعی وہ بھیجتے ہیں. کتنا ہے اس کا اندازہ ایگزیکٹ لگانا تقریباً ناممکن ہے، لیکن بہت ساری رقم پاکستان سے باہر جاتی ہے، ریمیٹنس کے طور پہ ٹی ٹی لگتی ہے کسی بھی ملک سے، اور وہ پاکستان آ جاتی ہے، اور یہاں پر جو وصول کرتا ہے وہ یہیں سے بھیج رہا ہوتا ہے اور پھر واپس وصول کر رہا ہوتا ہے، اور اس کو وہ وائٹ ڈکلیئر کر لیتا ہے کہ جی یہ تو میری ریمیٹنس ہے. ایک اور چیز ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. یہ جو پاکستانی باہر کام کرتے ہیں، اس انکم پر یہ وہاں پر ٹیکس بھی دیتے ہیں، پاکستان میں ٹیکس نہیں دیتے. اس انکم کی کورسپونڈنگ گڈز اور سروسز ہماری اکانومی میں نہیں پروڈیوس ہوتی. جس اکانومی میں یہ انکم اکرو ہوئی، اسی اکانومی میں کورسپونڈنگ گڈز اور سروسز پروڈیوس ہوتی ہیں. جس کے اس انکم نے آ کر پاکستان میں خرچ ہونا ہے تو اس کا ایک انفلیشنری پریشر کریٹ ہوگا، کیونکہ کورسپونڈنگ گڈز اینڈ سروسز تو موجود نہیں ہیں. یا پھر انفلیشنری پریشر ہوگا، یا ہمیں وہ گڈز اور سروسز امپورٹ کرنی پڑیں گی، ہمارا امپورٹ بل انڈر پریشر آئے گا. سو ہمیں اس چیز کو بڑے احتیاط سے دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ 30 ارب ڈالر باہر سے آئے، پہلا سوال یہ کہ کیا یہ 30 ارب ڈالر ہے، اور دوسرا سوال یہ کہ جو آ رہا ہے اس کا بیلنس آف پیمنٹ کی پیمنٹ تک کی تو کو آپ کو ریلیف مل جاتا ہے اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے سرکاری ملازموں کو یا گورنمنٹ کو، لیکن عام آدمی پر اس کا کیا امپیکٹ ہے، اس کی وجہ سے کیا معاشی اور معاشرتی برائیاں. میں منڈی بہاؤدین کا رہنے والا ہوں اور ہمارے علاقے سے بہت لوگ باہر گئے ہوئے. وہ کسی سے پوچھا گیا کہ تم کام کیوں نہیں کرتے، انہوں نے کہا جی وڈا پرا دبئی گیا، وہ بھیجی جا رہا ہے، سکھائی جا رہا ہے. 2D گڈی چلانی ہے، پکا گھر بنانا ہے چودھری تو اچا تے کام کرنا تے جوان دی موت ہے. سو وہ ایک ایٹیٹیوڈ، ان ارنڈ انکم کا جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے وہ ڈیولپ ہوا ہے. اس انکم کی وجہ سے ہماری معاشی اور معاشرتی پرابلمز جو ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے. بیلنس آف پیمنٹ کی حد تک آپ کہہ سکتے ہو کہ ان کی سپورٹ ہے، اس بیلنس آف پیمنٹ کے علاوہ اس کے مسائل ہیں. اس پہ آپ سے مزید ڈیٹیل لیں گے کہ ہاؤ دیٹ منی گوز بیک اور وہ کیا ہوتا ہے. رانا صاحب، یہاں سے جس طرح سے ڈار صاحب نے بتایا کہ 2 قسم کے، ایک تو وہ ہیں جو باہر محنت مزدوری مشقت کرنا جاتے ہیں، بعض 3 سال بعد 10 سال کر رہے ہوتے ہیں، چھٹی ملتی ہے تو آتے ہیں اور وہ
پیسے بھی بھیجتے ہیں اور پیچھے ایک نظام، ایک انگیجمنٹ، ان کا ایک ریزن موجود ہے کہ جس کو یعنی وہ ووٹ کے اگر کیونکہ ان کے بچے یہاں پہ ہیں، فیملیز یہاں پہ ہیں، کچھ باہر بھی چلے گئے، لیکن جو ڈسپلیسمنٹ کسی بھی قسم کی ہو، یہ فورسڈ ہو یا چوائسڈ ہو، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بھی اپنے کچھ سائیکولوجیکل اثرات بھی وہ مرتب کرتی ہے. تو خاصی تعداد ہماری جو باہر ڈایاسپرا بیٹھی ہوئی ہے، وہ میں اکثر یہ دیکھتا ہوں، میں ابھی سوشل میڈیا، تھینکس ٹو سوشل میڈیا، بعض وہاں سے بیٹھ کے تقریریں کر رہے ہوتے ہیں، بعض گالیاں بھی دے رہے ہوتے ہیں. تو اس آئیڈینٹی، اب اس کے لیے وہ یہ چاہتے بھی ہیں کہ ان کا یہاں پہ ووٹ ہو اور وہ یہ کریں. تو آپ کس طرح سے ان کو اسپیس دیں گے ان پاکستان پالیٹکس، جو لوگ باہر سے، اب ظہیر صاحب نے بتا تو دیا کہ پیسہ تو کیسے ہے، لیکن ہاؤ یو سپورٹ اٹ؟ سپورٹ تو میں نہیں کرتا اس کو معذرت کے ساتھ. ڈاکٹر صاحب نے باقاعدہ جو ہمیں سمجھایا ہے اور جو دیکھا بھی ہے، مزدوری کرنے جو گئے ہیں وہ زیادہ تر گلف میں گئے ہیں یا فار ایسٹ میں گئے ہیں. گلف میں تو شاید ہی کسی کو نیشنلٹی مل پاتی ہے، فار ایسٹ میں بہت لمیٹیڈ ہے جو ایسا ہو سکتا ہے، لیکن عموماً وہاں پر بھی وہ مزدوری کرتے ہیں، جو بھی کام کرتے ہیں، وہ یہاں آ جاتے ہیں، ان کے بچے یہیں رہتے ہیں. لیکن وہ جو یورپ میں پرماننٹ چلے گئے، جن کا ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا، امیگرینٹ جو ہو جاتے ہیں اور وہ پورا سوچ کے جاتے ہیں وہ وہاں کہ ہم نے امیگرینٹ ہونا ہے. وہ برطانیہ جاتے ہیں، یورپ کے مختلف ممالک میں جاتے ہیں، وہ امریکاز میں جاتے ہیں جس میں خاص طور پہ امریکہ اور کینیڈا ہے، آسٹریلیا جاتے ہیں، نیوزی لینڈ جاتے ہیں، اور وہ وہاں پر جا کے ہر قسم کا کام کر لیتے ہیں. وہ ٹیکسی ڈرائیور بھی ہوتے ہیں، وہ وہاں پر پیٹرول پمپ کے اوپر جو ہے بھی کام کرتے ہیں، وہ بارز میں بھی کام کرتے ہیں، ہر چھوٹا سا مینیل جاب ہوتا ہے وہ کرتے ہیں. لیکن ان کا ایم ایک ہوتا ہے کہ مجھے یہاں کی نیشنلٹی لینی ہے. وہ جو نیشنلٹی جب وہ لیتا ہے تو وہ ایک اوتھ دیتا ہے. برطانیہ میں جب وہ دیتا ہے، اس کا چونکہ ہمارے زیادہ تر جو سننے والے یا دیکھنے والے ہیں وہ انگریزی کے بجائے اردو کو ذرا بہتر سمجھتے ہیں. میں برطانیہ کا بھی پڑھ دیتا ہوں اور کیا نام ہے امریکہ کا بھی پڑھ دیتا ہوں. کہتا ہے میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھاتا ہوں کہ برطانوی شہری بننے پر میں اس کا وفادار رہوں گا، اور قانون کے مطابق بادشاہ کا نام اس میں آ جاتا ہے، ان کے وارثوں اور جانشینوں سے وفادار رہوں گا. میں عہد کرتا ہوں کہ برطانیہ کے ساتھ میری وفاداری رہے گی اور اس کے حقوق اور آزادی کا احترام کرتا رہوں گا. امریکہ والی بھی اس سے مختلف نہیں ہے. آپ چاہیں تو میں اسے پڑھ بھی دیتا ہوں. کانفلکٹ آف انٹرسٹ، میں یہ جاننا چاہوں گا ہمارے ان دوستوں سے جو اس کے ایڈوکیٹ کرتے ہیں کہ ان کو ووٹ کا رائٹ ملنا چاہیے. جس شخص نے پاکستان کی وفاداری چھوڑ دی دوسرے ملک کی وفاداری لینے کے لیے، وہ پاکستان کا لائل کیسے ہوگا؟ وہ ووٹ جب دے گا وہ کیا پاکستان کی ترقی کے لیے دے گا یا کسی طریقے سے اعلی کار بن کے پاکستان کی بربادی میں حصہ ڈالے گا؟ ڈیٹیل آرگومنٹ تو وہ یہی دیتے ہیں کہ بھائی جو چیز وہ مانگتے ہیں، جو تقریریں وہ کرتے ہیں، جو پیغامات یہاں بھیجتے ہیں، وہ بڑے انٹرسٹنگ ہوتے ہیں. میرے ملک کی جو پر کیپٹا انکم ہے وہ کوئی $2200 کے قریب بنتی ہے. وہ جس ملک میں رہتے ہیں ان کی عموماً جو پر کیپٹا انکم ہے وہ $50,000 سے اوپر ہے، 80,000 سے لے کے 1 لاکھ تک بھی چلی جاتی ہے، جو کہ بہت بڑی ہے. وہ تمام ٹیکس وہاں دیتا ہے، تمام بینیفٹ وہ وہاں کے لیتا ہے، اور اس کا خیال یہ ہے کہ جو ملک جس کی پر کیپٹا انکم $2,000 ہے وہ ایگزیکٹلی سیم فیسلٹی یہاں دے. وہ یہاں کے لوگوں کو بیسکلی اکساتا ہے، وہ یہاں بغاوت کریٹ کرتا ہے. میرے ملک کو بغاوت کی ضرورت نہیں ہے. میرے ملک کو اس کے زمین سے
वफादार लोगों की ज़रूरत है। तो वोट जो दे वो यहीं का बंदा होना चाहिए, क्योंकि वो यहाँ रहता है, यहाँ अगर कोई प्रॉब्लम उसे फेस होती है, क्या नाम है, नज़र आती है या होती है, वो उसे फेस करता है। उसे कोई कारोबार करना होता है, उसमें जो भी प्रॉब्लम, तो मैं ज़ाती तौर पे इस बात के हक़ में उन लोगों के लिए नहीं हूँ जो इमिग्रेंट हो गए, जो जिनके पास, जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया, जिनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, वो उसका तमाम जो फैमिली है वो यहाँ रहती है, और उसने अगर कोई छोटी मोटी कोई जायदाद उसके पास है वो यहीं है, और वो यहीं पर आमदन पे टैक्स देता है, वो उसको हक होना चाहिए, और मेरे ख्याल उसको हक होता भी है। रानी साहब, पिछले दिनों में झील वाले डॉक्टरों का बहुत जिक्र हुआ। जी। ये वो झील वाले डॉक्टर वो लोग हैं जो कि किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज या किसी भी सरकारी मेडिकल कॉलेज से पढ़े, जी, सरकारी खर्चे पर पढ़े। वो पिछले दिनों वो कोई सोशल मीडिया पे चल रहे थे डॉक्टर्स के इंटरव्यू कि जी यहाँ पर मेरा इतना बड़ा घर है, मेरे घर के अपनी जाती झील भी है, और मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ, और वो कभी नहीं अमेरिका, आया। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो वो जो झील वाला डॉक्टर है वो मेरे खर्चे पर पढ़ा, हाँ सही है जी, हुकूमत पाकिस्तान के खर्चे पे। उसने पाकिस्तान को सर्व करना था, और वो पाकिस्तान को सर्व करने की बजाय अमेरिका जाके बैठ गया। तो बेसिकली तो वो मेरा भिगोड़ा है, मुझे अपने पैसे वसूल करने हैं जो उसकी तालीम पर मैंने लगाए। सर उसमें सॉरी, फिर उसमें तो वो कैटेगरी भी है जो यहाँ पर सर्विस करके रिटायरमेंट लेके अब वहाँ पर डॉलर में जो है पेंशन ले रहा है। वो एक लेन है टोरंटो में, कनाडा में, जी बिल्कुल, जहाँ पर कोई 150 के करीब हाँ जी, सीनियर पाकिस्तानी अफसरान एक ही लेन में रहते हैं। उसको स्ट्रीट आप कह सकते हैं। वो पेंशन भी डॉलर में वसूल करते हैं। वो जनरल की स्ट्रीट है, सॉरी टू से, मैं कहते हुए जनरल्स की स्ट्रीट उसे कह सकते हैं, आप लेन कह सकते हैं। वर्जीनिया में भी गवर्नर स्ट्रीट में मुख्तलिफ भी जगह पर भी ऐसा है, कई जगहों पे है, वहाँ नजर आते हैं। तो वो जो रिटायर्ड यहाँ पे सरकारी फायदे उठाकर अपनी पेंशन वहाँ बैठा ले रहा है, वो क्यों चला गया? अगर ये उसने कुछ सर्विस दी थी और यहाँ कोई सिक्योरिटी को मेंटेन किया था, या यहाँ पर कोई फैसिलिटीज़ दी थी, वो अपने बीवी बच्चों को उठा के वहाँ क्यों ले गया? डॉक्टर साहब, हम अपने इर्द गिर्द देखें तो इंडिया को ले लें, बांग्लादेश ले लें, श्रीलंका ले लें, फिलीपींस ले लें, यहाँ के भी लोग बाहर दुनिया में गए, मेहनत मजदूरी की, लेकिन हम इन तमाम मुल्क में देखते हैं कि बैक एंड पे फिर बिजनेसेस हैं, ठीक है ना। हमारे यहाँ जो यानी जो आती हैं चीज़ें, जिस तरह से एक मज़दूर जाता है बेचारा, उस डार साहब ने बता दिया उसका जो पीछे फैमिली हाल करती है, ना तो कोई रेगुलेटरी मैकेनिज़्म है, ना स्टेट का कोई ऐसा वो है कि उसकी हार्ड अर्न मनी को सेव करके कोई इन्वेस्टमेंट्स ऐसी। यहाँ तो वो कौन सा है, एम्प्लॉइज़ ओल्ड एज बेनिफिट के पैसे भी खा लिए जाते हैं। मसला हमारे यहाँ भी तो है ना। अब वो उन मेहनत कशों का क्या कसूर है कि उनका पैसा यहाँ पे सेव नहीं रहता, एक चीज़। और दूसरा ये कि वो जो दूसरे जो एलीट इमिग्रेंट्स हैं, उन्होंने पाकिस्तान में कितने बिजनेसेस शुरू किए हैं? देखिए, यही एक बहुत बड़ा अलमिया है कि हमारे जितने भी इमिग्रेंट्स हैं या एलीट बैठे हैं, तो उनको हम जिस तरह से ले रहे हैं, अब हमारा एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गया है, जो हमारा सोशल मोबिलिटी का टारगेट बन गया है। हमने उन्हीं एलीट्स को मैच करना है, बाई हुक्स और बाई क्रुक्स। तो यहाँ पर जो बंदा है, जो भी बैठा है, वो यही आइडियलाइज़ कर रहा है कि मैं किसी तरह यहाँ से निकल जाऊँ, मेरी फैमिली बाहर सेटल हो जाए। आप अगर लिस्टें उठा लें, आपके कितने भी सिविल सर्वेंट्स हैं, जो बाकी लोग हैं, उन सबकी फैमिलीज़ वहाँ पर सेटल हैं। मुझे सिर्फ इतना बता दें, जैसे मैं हूँ फॉर एग्जांपल, मेरी फैमिली बाहर सेटल है, तो मेरा यहाँ पर बिहेवियर क्या होगा? मैं बहुत मुश्किल तरीके से बिहेव करूँगा। बाकी जो हमारे उधर मिडल ईस्ट के अंदर जो लोग रह रहे हैं, उनके साथ तो हम एक नहीं कई ज़्यादतियाँ कर रहे हैं। जो हमने उनको हुंडी माफिया जिस तरह उनको लूट रहा है, जाके आप कभी दुबई चले जाएँ या हमारे इलाकों में चले जाएँ, आप एक स्टडी करें कि हमने किस तरह बर्बादी फेरी हुई है, और वहाँ वो फंसे हुए हैं। इवन मैंने एक बंदे से पूछा कि यार तुम बैंकों के ज़रिए क्यों नहीं पूछते? कहता सर ये 10 दफ़ा पूछते हैं, 4 दफ़ा हम आते हैं, वो कहते हैं कैश नहीं है। यही चीज़ें हम छोटी मोटी कर लें, जिससे हमारे लिए एक बहुत ज़्यादा आसानी पैदा हो सकती है। हाँ, एक और चीज़, सर ने जो इन्फ्लेशन की बात की, वो बहुत ही ज़्यादा पर्टिनेंट है।
آپ ہمارے علاقے میں زمین کا ریٹ دیکھ لینا، وہ اسلام آباد کو ٹچ کرتا ہے، لیکن اگر کرائے پہ دکان لے وہ تو جی 5-6 ہزار کی ہے. تو وہ اس نے اتنا انفلیٹ کر دیا. اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ نقصان یہ ہے کہ جو آدمی یہاں کھاتا پیتا ہے، یہاں کماتا ہے، یہاں رہتا ہے، اس کی رینج سے چیزیں باہر نکل رہی ہیں. اس وقت بہت بڑی اسٹڈی کی ضرورت ہے کہ یہ امیگرینٹس کی وجہ سے جو ان کے فارن پیسے آئے ہیں ریمیٹنسز کے نام پہ، ہنڈی کے نام پہ، کسی بھی طرح سے جو ہمارے اکانومی کے اندر انجیکٹ ہوئے ہیں، یہاں کے جو رہنے والے ہیں یا کمائی کرنے والے ہیں وہ کتنا نیچے چلیں گے. دس از اے بگ کنسرن آف فرسٹریشن امنگ دا پیپل. یہی سوال سر میرا آپ سے ہے کہ دیکھیں دوسری طرف گوگل، مائکروسافٹ کے اداروں میں اور ادھر لا کے انڈیا میں انویسٹمنٹ، اور سیم گوز فار دا بنگلہ دیش. وہ باہر بھی بیٹھے ہیں، ہائی اینڈ یعنی جو یہ جو کلاتھ بنانے والی فیکٹریز ہیں، بلکہ یہاں کی انویسٹمنٹ بھی جا رہی ہیں. یہاں سے جو باہر جاتا ہے اس کے پاس 4-5 کروڑ منیمم ہوتا ہے تو وہ اس کو باہر جانے دیتے ہیں. تو کوئی ارینجمنٹ ایسی نہیں ہو سکتی کہ ادھر کے لیے بھی کچھ میں عرض کرتا ہوں سر، یہ آپ نے دکھتی رگ چھیڑنے والا کام کیا ہے. جو ایلیٹ امیگرینٹ ہے وہ تو یہاں سے پیسے لے کے باہر جاتا ہے، وہ باہر سے پیسے پاکستان نہیں لاتا، وہ اپنی پراپرٹی بیچتا ہے. میں اسلام آباد میں میرے جاننے والے لوگ، انہوں نے اپنے گھر بیچے اور کینیڈا شفٹ ہو گئے. ایک انڈسٹریلسٹ گجرات کا میں جانتا ہوں جس نے اپنی فیکٹری بیچی اور بچوں کو لے کے کینیڈا شفٹ ہو گیا، اور وہاں پر وہ گروسری اسٹور چلا رہا ہے اور خوش ہے. اور خوش ہے، یہ سب سے بڑا مین پوائنٹ. المیہ تو یہ ہے، جو مڈل ایسٹ والا ہے، مزدور ہے، جس نے پیسے یہاں بیچتا ہے. انویسٹمنٹ کو 2 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، سیکورٹی اور ریٹرن. اگر سیکورٹی اور ریٹرن پراپرٹی میں ہے تو وہ انویسٹمنٹ وہاں جائے گی. انفارچونیٹلی یہی ہو رہا ہے. اور جو چونکہ سوشل موبلٹی کولونیل دور سے ابھی تک اٹیچڈ ہے پراپرٹی کے ساتھ، زمین کے ساتھ، تو جو لینڈ لیس تھا باہر گیا، اس نے آ کے اس کا پہلا ٹارگٹ یہ تھا کہ میں نے اب لینڈ لیس نہیں رہنا، تو اس نے زمین کی طرف بھاگا. وہ یہ پرابلمس ہیں. انڈیا میں جو بڑی بڑی کمپنیاں جو سلیکان ویلی میں ایک انڈین امریکن ہوا اور پھر بہت امیر ہو گیا، وہ اگر انڈیا آ رہا ہے تو اس کی بنیادی وجہ سیکورٹی اور ریٹرن ہی ہے. وہ بالکل انڈیا کی محبت میں انڈیا نہیں آ رہا، اور نہ ہی کوئی پاکستانی پاکستان کی محبت میں آ کر یہاں انویسٹ کرے گا. انویسٹمنٹ کے اپنے ڈائنامکس ہیں. اگر ہم اس کی انویسٹمنٹ کو سینس آف سیکورٹی نہیں دیتے اسے، اور اس کو یہ ایکسپیکٹیشن آف ریٹرن نہیں ہوتی، تو وہ بالکل نہیں آئے گا. سو انویسٹمنٹ کو آپ ایک دن علیحدہ سے رکھ لیجیے، ویکینڈ ہم اس پر ڈسکس کر سکتے ہیں. یہاں پر ایک اور بات میں کہوں گا، یہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں، ووٹر ہونے کے لیے آپ کو سب سے پہلے ووٹر کے طور پر رجسٹر ہونا ہے. جس کا پاکستان میں ایڈریس ہی نہیں ہے وہ رجسٹر کیسے ہوگا؟ وہ اوورسیز پاکستانی جو کہ پاکستانی شناختی کارڈ اور پاکستانی پاسپورٹ پر ملک سے باہر سے سعودی عربیہ میں یا دبئی میں یا کہیں پر بھی مزدوری کر رہا ہے، اس کے پاس پاکستان کا ایڈریس ہے اور اسے ووٹ کا حق آلریڈی ہے. ایک کوسچن ہے، اب ایسے لوگ جن کے پاس ووٹ بھی ہے، سب کچھ ہے، اور وہاں رہتے ہیں، ان کو تو حق ملنا چاہیے. ان کو آلریڈی حق ہے، لیکن وہاں وہ کیسے وہ ووٹ کاسٹ کیسے کریں؟ ہاں یہ سرکاری ملازموں کے لیے اور ایسے لوگوں کے لیے جو اپنے گیون ایڈریس پر نہ ہو، ایک فیسلٹی آلریڈی موجود ہے پوسٹل بیلٹ کی. وہ لوگ بھی پوسٹل بیلٹ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں اور وہ حق ان کو ملنا چاہیے. وہ جو الیکٹرانک ووٹنگ کا ہے کہ انٹرنیٹ کے طور پہ ووٹنگ ہو جائے، وہ دنیا کے کسی بھی ملک میں نہیں ہے. آپ پاکستان میں ایک نئے قسم کی چیز ایجاد کرنا چاہ رہے ہو کہ اگر امریکہ یا جاپان یا دنیا کے ایڈوانس 3 ممالک یہ حق نہیں دیتے تو پھر کیسے ہوگا؟ 266 آپ کے MNA کے حلقے ہیں، 800 آپ کے MPA کے حلقے ہیں. اب اگر سے اوسلو شہر میں ان 266 حلقوں کے لوگ موجود ہیں،
تو وہاں پر 266 پولنگ اسٹیشن بنانے پڑیں گے آپ کو. اس کی جو ڈائنامکس ہے اور اس کی جو لاجسٹکس ہے دیٹ از این امپاسبلٹی. سو دنیا میں ہر جگہ پر یو ایس اے میں پوسٹل بیلٹ ہوتا ہے. آپ اپنے ایڈریس پر موجود نہیں ہو, آپ پوسٹل بیلٹ ڈیمانڈ کرو اور پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹ ڈالو. انٹرنیٹ والی جو ووٹنگ ہے جس کی ڈیمانڈ بہت چلی اور سارا کچھ ہوا, مجھے ایک دنیا کا کوئی ایک ملک دکھا دے. نیدرلینڈز نے ایک دفعہ یہ تجربہ کیا تھا اور اگلے دن کہہ دیا تھا کہ ہم ووٹنگ دوبارہ کروائیں گے اور فزیکل کروائیں گے. سر میں ایک انفارمیشن دیتا جاؤں, انڈیا کے اندر مشین ووٹنگ ہے لیکن مشین کنیکٹ نہیں ہوتی کسی نیٹ ورک کے ساتھ. وہ اپنے آپ میں اس کے اندر وہ ڈیٹا ہوتا ہے کیلکولیٹر کی طرح, اس میں فیڈ ہوتا جاتا ہے, بعد میں اس کو کنیکٹ کر کے اس میں سے آپ نے راؤٹر نہیں یوز کرا, راؤٹر نہیں, آپ کی بیک بون انڈیا میں نہیں پڑی ہوئی. ہاں یہ راؤٹر نہیں ہے. بہت شکریہ سر. اس پروگرام کیونکہ بہت سارے موضوعات ہیں آگے فردر, یعنی جو ہم نے انویسٹمنٹ کی بات کی, مزید یہ کہ یہ پیسہ کس طرح سے وائٹ ہو کے جاتا ہے, دیٹ از اے ویری امپارٹنٹ کوشچن. اس کے اوپر آپ سے کسی نیکسٹ پروگرام میں یقیناً ہم چاہیں گے کہ کوئی, کیونکہ آپ کا فائنانس کا ایریا ہے, ڈیولپمنٹ اکنامکس, جناب رانا صاحب بتائیں گے کہ یہ ملک میں کیوں انویسٹمنٹ نہیں ہوتی. آبویسلی سیکیورٹی ایک بڑا ریزن کہا جاتا ہے, لیکن کچھ لوگ ہیں جو یہاں پہ مر کھپ رہے ہیں اور اپنا سارے انویسٹمنٹس بھی کی ہوئی ہیں, بچے بھی ان کے یہیں پہ ہیں, دیر آر پیپل, تبھی یہ ملک چل رہا ہے. اس پروگرام سے چاہیں گے اجازت. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. پاکستان زندہ باد.